بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے، وی ہیڈ اے فیو کویسچنز بیفور بریک، اور پھر اس کے بعد بریک آ گئی تھی۔ ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ کال کال کی طرف جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلی کال کی طرف جی جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی آ، حضرت میرا سوال یہ نہایت مختصر ٹھیک ہے کہ عمرے کے لیے ٹھیک ہے کون سا وقت چاہیے، کتنا چاہیے، اور کیسی تیاری کی جائے، اور پہلے مدینہ جانا پڑتا ہے یا کہ حرم شریف میں؟ اس کے بارے میں اگر آپ روشنی فرمائیں گے تو بہت شکریہ۔ بہت سارے آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ سفر کہاں سے ہوتا ہے اور کیسا کس طرح لباس کون سا ہوتا ہے، تو آپ کچھ وضاحت کریں حضرت، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی قاسم، جی قاسم محمود۔ ٹھیک ہے جی بھائی قاسم محمود، انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ سوال پہلا یہ ہوا، دی فرسٹ کویشچن، کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں آپ کی جو آنٹی ہے ان کو درد سر ہے، اور اس درد سر کی وجہ سے وہ شدید تکلیف کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو درد سر ہوتا ہے نا، یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ویسے درد سر ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اوپر ٹینشن ہو۔ درد سر اگر درد جو ہوتا ہے وہ 3-4 جگہوں کے اندر، ایک ادھر سے درد سر ہوتا ہے، ایک ادھر سے ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ادھر سے پورا اس کی طرف ہوتا ہے۔ اگر سامنے سے ہے تو یہ مائیگرین اس کو کہتے ہیں، مائیگرین عام طور پر ہوتا ہے۔ اگر ادھر سے ہو تو یہ ٹینشن کی وجہ سے، کوئی آپ نے سٹریس لیا ہے، ہائپر ٹینشن وغیرہ۔ اور اگر ادھر سے سائیڈ سے ہو، کیونکہ پورا دار و مدار، تو یہ اگین یہ ٹینشن کی وجہ سے۔ بعض اوقات اگر پورا کا پورا سر درد کرتا ہو تو اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات پیٹ کے جو بخارات ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں، کافی دن تک آپ استنجا کے لیے وغیرہ ٹوائلٹ کے اندر نہیں گئے ہیں، اس کے بخارات اوپر چڑھتے ہیں، اور اوپر چڑھ کر وہ اوپر چلتے ہوئے دماغ کے اوپر ایک قسم کا جیسے کلاؤڈ جیسے ہوتا ہے، بادل جیسے ہوتا ہے، اور غبار جیسے ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ اگر پیٹ سخت ہو یا اسی طرح اگر بخار ہو یا اس قسم کا، تو ان حالات کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر پہلی 2-3 وجوہات ہیں، اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جنرل 3-4 وجوہات ہوتے ہیں درد سر کی، کیونکہ جو بھی بیماری ہو سب سے پہلے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں کہ اس بیماری کی جڑ کیا ہے۔ جب آپ کو بیماری کی جڑ پتہ چل جائے، اس کے بعد اس کا علاج کرنا دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے دونوں طریقے سے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض آپ کو پتہ ہے کہ وہ بخارات کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان کے پیٹ کے اندر جب آپ کی مشینیں چلتی ہیں اور اندر ہاضمہ صحیح چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہم چیزیں کھاتے ہیں ان کے اندر گیس، مختلف قسم کے گیس ہوتے ہیں، تو وہ جب گیس اندر اس کو جب سکویز کیا جاتا ہے، جب وہ دبایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کے دبانے کی وجہ سے اندر سے گیس نکلتا رہتا ہے، نکلتے وجہ بعض اوقات وہ گیس ڈکار کے ذریعے نکل آتا ہے، بعض اوقات وہ ہوا کے ذریعے وہ گیس جو ہے وہ نکل جاتا ہے، بعض اوقات وہ دونوں طریقے سے نکلتا نہیں، اندر باقی رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے منہ سے نکلنے کی وجہ اوپر کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ عام طور پر نیند کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ اگر اس طرح کا علاج، دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹینشن کی وجہ سے ہے، یا ہائپر ٹینشن اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے، یا سٹریس کی وجہ سے، یا کسی چیز کے اوپر زیادہ سوچ کی وجہ سے، یا کسی پریشانی کی وجہ سے، تو یہ ایک مستقل علاج ہے۔ اور تیسرا مائیگرین، بہت سارے لوگوں کو مائیگرین ہو جاتا ہے، اور مائیگرین کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے اچانک کوئی ہائی انٹینسو لائٹ، اگر آپ اس کی طرف دیکھیں، بعض اوقات یہ جو کچنز کے اندر چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں، یا ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں گاڑیوں کی، یا اسی طرح یہ جو فلڈ لائٹس ہوتی ہیں وغیرہ، ان کی طرف دیکھ کر انسان کا مائیگرین ٹریگر آف ہو سکتا ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے دنیاوی طور پر اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو درد سر ہے یہ کیوں ہے،
اور یہ جو 3 طریقے ان میں سے جب آپ نے ڈائگنوز کر دیا اس کے بعد آپ بتلا سکتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے تو دینی نقطۂ نظر سے پوچھا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ عام طور پر ٹینشن، ہائپر ٹینشن، ان چیزوں کی وجہ سے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث میں دوبارہ عرض کرتے جاتا ہوں، جن کو لکھنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس جگہ کے اندر جو درد ہو رہی ہے، تو اگر سرد کے اوپر درد ہے تو اس طرح سر کے اوپر ہاتھ اس طرح رکھ کر اس طرح، اور یہ جو دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پاک کے اندر مروی ہے، یعنی یہ کسی عام عالم کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ حدیث صحیح کے اندر یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دکھتی ہوئی جگہ ہے اس دکھتی ہوئی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ اس طرح پھر فرماتے اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ آپ اپنے سر کے اوپر یا جو مریض ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس طرح آپ اس کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 یہ طاق عدد ہے، اور 7 آسمان، 7 زمین، 7 تو ان 7 کے ساتھ خاص تعلق ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تو اس کو 7 مرتبہ آپ اس طرح پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی انہوں نے وہ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا تھا۔ اصل میں وہ حدیث اس طرح تھی کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کے اندر چھوٹے سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت تھی، اور ان صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہم جا رہے تھے کہیں، نزدیک سے جب ہم گزرے تو یہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے ہماری بے احترامی بھی کی، بلکہ ہمارے ساتھ کوئی عزت اس زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تو اگر آپ ان کو نہیں بھی جانتے لیکن ان کو کھانے پینے کا ست کرتے، ان کے سامنے پیش کرتے کہ مسافرین ہیں، اپنے گھروں سے نکلے ہیں، پتہ نہیں ان کو کھانے پینا کب ملے گا۔ تو ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہم گئے اور ان کو کہا بھی کہ آپ ہمیں کوئی کھانا پینا دو، تو انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیا، یہ نئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو تم نے اپنا لیا، اس لیے ہم تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو فرماتے ہیں ہمیں بڑی ہی اس کے اوپر پریشانی ہوئی، بڑی دکھ ہوا کہ اس زمانے میں چاہے دشمن بھی ہوتے لیکن اگر کوئی مسافر ہوتا تو مسافر کی عزت کرتے اور اس کو کھانا پینا پانی وغیرہ دیتے۔ خیر فرماتے ہیں اسی دوران ہم وہیں تھے تو ادھر سے ایک بھاگتا ہوا شخص آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس قبیلے کا جو سردار ہے، رئیس ہے، وہ سخت بیمار ہے کافی عرصے سے، حل منکم راق، کیا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی دم ڈالنے والا ہے، اور اگر ہے تو آ کر اس پر دم کرو۔ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارد گرد دیکھا تو کسی صحابی نے کوئی بات چیت نہیں کی، تو میں نے اس کو کہا کہ میں دم کر سکتا ہوں۔ میں ادھر گیا اور وہ جو قبیلے کا سردار تھا اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میں تیرے اوپر دم کرتا ہوں، اگر یہ دم تیرے اوپر چل گیا تو تو مجھے 40 بکری دے گا، کیونکہ تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، اس لیے اب جو کچھ ہم آپ کے لیے کریں گے اس کا معاوضہ ہم تم سے مانگیں گے۔ چنانچہ وہ مان گئے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر دم کیا، دم کرنے کے بعد وہ بالکل اس وقت ٹھیک ہو گیا، کأنہ نشط من عقال، ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ رسیوں کے اندر باندھا ہوا تھا اور اس کی رسیاں ٹوٹ گئی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اس طرح ہو گیا۔
تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دم کروں گا، اگر اس کا عمل ہو گیا، ٹھیک ہو گئے، 40 بکریاں دوں گے۔ وہ اس قبیلے کا سردار کا زبان کا پکا تھا، اس نے قبیلے والوں کو کہا کہ اس کو 40 بکریاں دے دو۔ 40 بکریاں جو ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ لے کر آ گئے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین انہوں نے فرمایا کہ ابو سعید الخدری تو یہ 40 بکریاں یہ کیسے لے کر آئے دم کرنے کے اوپر؟ فرمایا میں ان سے کبھی نہ لیتا، دم تو ہم کرتے ہیں خدمت کے طور پر، قرآن کریم ہم لوگوں کے اوپر پڑھتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، اس کے اوپر پیسہ وصول نہ کرتے، لیکن پیسہ اس لیے ہم نے یہ بکریاں اس لیے معاوضہ لیا ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ دشمنی تھی اور انہوں نے ہماری بے عزتی کی، کھانا پینا نہیں دیا، تو یہ ایک طریقہ تھا ان سے کھانا پینا لینے کے۔ ان میں سے بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے، اور دوسرے جو عادی تھے انہوں نے کہا آپ اس لیے لے سکتے ہیں کہ آپ نے شرط لگائی تھی اور انہوں نے خوشی سے دیا ہے۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا کہ چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نے ان کو یہ بتلایا تھا کہ 40 بکری دینی؟ فرمایا یا رسول اللہ بتلایا تھا۔ انہوں نے خوشی سے دی ہیں، خوشی سے دی ہیں۔ فرمایا کہ تم ان کو لے سکتے ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سعید الخدری تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ میں نے اس کے اوپر الحمد شریف پوری پڑھ کر میں نے اس کے اوپر 7 مرتبہ اس کے اوپر پڑھی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھی، اور بعض جگہوں کے اندر آتا ہے کہ میں نے 7 مرتبہ پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزاح کے طور پر فرمایا کہ ابو سعید الخدری یہ میں نے تمہیں سکھائی تھی اور میرے سیکھنے کی وجہ تم نے پڑھی ہے؟ فرمایا رسول اللہ بالکل آپ نے مجھے سکھائی تھی۔ فرمایا اس لیے یہ جو 40 بکریاں ہیں اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ تو وہ مزاح کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید الخدری تمام جتنے بھی وہاں صحابہ تھے ان میں سب سے چھوٹی عمر والے تھے، تو ان سے پیار محبت کے انداز میں فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھنا، کیونکہ میں نے تمہیں سکھایا تھا، اور یہ دم جو ہے تم نے آگے چلا، اس 40 بکریوں زمانے بڑی چیز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لی نہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ وہ جو آپ نے پوچھا نا کہ درد سر وغیرہ، تو 2 چیزیں، ایک تو وہ دعا پڑھ لیں اور دوسری یہ دعا جو میں نے آپ، اور وہ کون سی؟ الحمد شریف 7 مرتبہ۔ تو یہ دعا عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان کو شفا دیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، باقی سوالوں سے پہلے we'll get a few more questions because there's many people waiting on the lines، کافی ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی۔ آپ کا ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ آپ سے پوچھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اینڈ دوسرا سوال تھا کہ مفتی صاحب میرے پاؤں جو ہے نا لیفٹ سائڈ سوتا بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر سے پتہ کیا کچھ پتہ نہیں لگا، پلیز بتائیے میں کیا پڑھوں؟ بہت سو کے پھر درد بہت ہوتی ہے، پلیز بتائیے گا کیوں ہوتا ہے نا ایسے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اینڈ بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، صحت اینڈ ان کے ایگزام کے لیے پلیز دعا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ بہت، تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ I'd like to ask a question. جی کون؟ It's basically if a man gives a woman a divorce, but they're under the influence of drugs, is that still classed as a divorce or is it void? Okay, ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ Would you be able to answer that before the show ends? I hope so. I'll try my best inshallah. So shall I answer it in English or in Urdu? English, please. Pardon? In English. Okay, ٹھیک ہے، keep listening and I'll definitely try and answer this one inshallah. Okay, thank you. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولوی صاحب، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو لائف انشورنس کروا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے لائف انشورنس کروانا؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ جی میرا نام آصف ہے، محمد آصف۔ اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی ادھر ہے ہیلی فیکس سے۔ ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ بھائی آصف، آپ سنتے جائیں اور ضرور کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ وہ ساتھی کہہ رہے ہیں باقی بہت ساری کالیں ہیں تو چلو ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کرتے ہیں
जितने भी साथी ऑन द कॉल्स, कैन आई जस्ट आस्क यू टू होल्ड ऑन, जितने भी साथी कॉल पर हैं ज़रा आप होल्ड करें, क्योंकि ये सवालों के जवाब देना ज़रूरी भी होता है। अच्छा, उसके बाद सवाल आया था अबाउट म्यूज़िक एंड स्पीच। अच्छा हाँ, बेटा आलिया, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड यू सेड यू आर इन स्कूल, and in school you've got to give a speech on music, and you said that can I direct you towards what you can talk about. There's two things here. I could either give you the speech and I can tell you, you can say this ayah and you can say this hadith and you can mention these rulings, and the next 10 minutes I can talk about it. But there's another option, and that is, rather than giving you and spoon feeding you, what I will do is I will direct you where to go and what to look for, and what that will do is that will help you to research it yourself, and inshallah you will read upon it. It will give you a greater understanding, because you'll have to remember, I don't know whether you know, I'm also a teacher in school, a mainstream school teacher. I've been teaching for quite a number of years, about 20 years, and the way I am with my students, that's how I would like to put it to you. So you're asking about the music and you're saying your speech in there. So what I would say to you is, if you want to jot these down, one of the verses in the Quran is in Surah Luqman. Surah Luqman, and Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Surah Luqman is the 31st surah, and in ayah number 6. So the 31st surah, ayah number 6, I want you to go to the translation, and then under the tafsir, the explanation of that ayah, it will talk about music and all its rulings, etc. So that's one of the ayahs. The other ayah is فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. This is the second ayah I want you to go to, and this is in Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, and Surah Al-Hajj is the 22nd surah of the Quran, and it's the 30th ayah, ayah number 30. And of course you will go there and you will, I want you to actually recite it from there, and then you can make notes of it, and then underneath the tafsir, under the explanation of this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in there, and then underneath this ayah, and there's a third one as well, but let's keep to this. And one of the hadiths is, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says to the nearest meaning, and he says, those people who were listening to music in the dunya, on the day of judgment, sisa, that means lead, molten lead, will be poured into their ears. So I want you to go, maybe if you want to check on the internet for this hadith, you can place it in Google, check this hadith and look for the reference of this hadith, and under that hadith as well, you will find quite a lot of tafsir as well. So if you stick to these three basics, you give, and in your speech you was to give the translation of the first verse and the explanation, and in the tafsir there will be some rulings regarding it. And then the next question is, which tafsir can I go to? And I would recommend for a lay person, that means a person who is not into technical terms, Ma'arif al-Quran. Ma'arif al-Quran is also in English, and I'm sure if you Googled it, you will be able to find a PDF copy of it, absolutely. And it's in simple English. Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, he's doing the tafsir of the Quran in a very, very simple way. So for somebody of your age, of your knowledgeable background, inshallah, so these are the three verses and the hadith I mentioned. Go to those and inshallah you will find plenty of there. So I could have sent the whole thing to you, but I want you to actually go there like I would do to my students. Go there, research it, read it yourself, find out and make notes. And with those notes that you've made out yourself, inshallah, I'm sure you will be able to make a fantastic speech. Next week, inshallah, do let me know how your speech went along, and maybe inshallah one day Allah will make you an alima, inshallah. उसके बाद वाला जो सवाल हुआ था, सवाल ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 कुल, यानी कुल तादाद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, और उनमें से सबसे पहली ज़ौजा मुहतरमा सैयदना खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, और बाकी जो हैं, और उनमें सिर्फ हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला जो थी वो गैर शादीशुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई थी। बाकी जितनी भी
ازواج مطہرات ہیں وہ سب شادی شدہ تھی پہلے سے اور طلاق شدہ تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخر تک جتنی بھی بیویاں تھیں، اور ان میں ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا ہوا تھا اور ان سے اولاد بھی ہوئی تھی. تو یہ، اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاؤں سو جاتے ہیں، پنس اینڈ نیڈلز ہوتے ہیں. تو پنس اینڈ نیڈلز یہ عام طور پر لیک آف سرکولیشن آف بلڈ، خون کا جب سرکولیشن صحیح نہ ہو اس کی وجہ سے عام طور پر اس جگہ کے اندر پنس اینڈ نیڈلز ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر خون کی جو گرد رکھی ہوئی ہے، تو اگر کسی وجہ سے، زور کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اگر کسی خاص حصے کے اندر سرکولیشن بند ہو جائے تو اس جگہ کے اندر پھر وہ پنس اینڈ نیڈل جس کو ہم کہتے ہیں پاؤں سو گیا، ہاتھ سو گیا، یعنی ٹانگ سو گئی وغیرہ، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے اندر تو کوئی خاص دعا ہے نہیں جو آپ کے سامنے عرض کروں، یا خاص میرے ذہن کے اندر نہیں ہے. یعنی خاص دعا نہ ہو یہ تو لفظ ٹھیک نہیں ہے، مطلب میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی خاص اس کے لیے کوئی دعا. ہاں اس کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شاید یہ سرکولین کی وجہ سے، تو سرکولیشن آیا زور کی وجہ سے، اس جگہ کے اندر زور آ رہا ہے. بعض اوقات انسان کسی جگہ کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھتے بیٹھتے اس ٹانگ کے اوپر یا اس ہاتھ کے اوپر یا اس پاؤں کے اوپر چونکہ زور آتے آتے خون وہاں سے گزراؤ مشکل ہو جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. بعض اوقات عام حالات کے اندر ہو جاتا ہے تو خون کے بہت گاڑھا، ویری تھک ہونے کی وجہ سے. تو ان حالات کے اندر اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ ہوتا ہو تو دین آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں، جو جی پی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرو اور ان کو کہو کہ وہ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجو کہ اس طرح ہونا تو نہیں چاہیے، اور اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس کے بعد یو سیڈ دیٹ if somebody gives divorce, if a man was to give divorce to his wife and he is under the influence of drugs or even alcohol, then will the divorce be valid? Will the divorce be counted? And the answer is yes, it will be. Ulama mentioned specifically alcohol, and alcohol, that means anything because of which at that time you are under certain influence that you don't know exactly what you're doing. But the reason ulama have mentioned that the divorce will go ahead is because this is something wrong he's done himself. He should not have been under that influence at all. And ulama mention many reasons underneath that. So the answer is, if a person was under the influence of drugs or alcohol, intoxication in other words, and then he was to stupidly give divorce, then that divorce will still be valid and will go ahead. اس کے بعد بھائی آصف آپ نے سوال کیا لائف انشورنس کے بارے میں، اور آپ نے پوچھا کہ لائف انشورنس اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. لائف انشورنس یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے باقی انشورنسوں کے اندر کوئی چیز اس طرح انسان کو ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی زندگی ختم ہو جائے، یہ ویسے بھی ختم ہو جائے اور ہر ایک کی ختم ہونے والی ہے، تو ادھر سے پھر پورا لم سم آتا ہے اور مختلف چیزیں آتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. جیسے باقی انشورنسوں کے اندر کہ یہ ایک قسم کا جوا ہے، گیمبلنگ ہے، قمار ہے کہ آپ دیتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سال کے لیے ہر مہینے کی مثال کے طور پر اگر ہر مہینے کا 100 پاؤنڈ دیتے رہیں ہر مہینے کا، تو سال کے وہ 1200 پاؤنڈ ہوئے، کیونکہ 12 مہینے ہوئے. اگر یہ شخص ایک سال کے بعد مر گیا تو اس نے دیے تو 1200، لیکن ادھر سے اس کو ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 پاؤنڈ آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ دیتے 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 اس کے 20 سال بھی ہو جائیں، اس نے 20 سال کے اندر کتنے لاکھوں دے دیے ہیں اور ادھر سے اس کو صرف 50,000 یا لاکھ ملے. تو یہ قسم کے گیمبلنگ ہے کہ انسان پاؤنڈ دیتا ہے اور ہو سکتا ہے ون ہو جائے تو بہت سارے ون ہو جائیں، نہ ون ہو تو کچھ بھی نہ ہو. تو اسی طرح یہ جو انشورنس ہوتی ہیں، اور اسپیشلی اور انشورنس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو ملک کی قانون کی وجہ سے سخت مجبوری ہے، گاڑی کی انشورنس، موٹر بائک کی انشورنس، ان چیزوں کی انشورنس، اس کی تو اجازت ہے. لیکن جس کی مجبوری نہیں ہے اور جس کے بغیر زندگی انسان گزار سکتا ہے اس ملک کے اندر، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. حلال حرام کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا ضرور. اور دوسری بات میں ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی وہ جو آپ
پیسے کسی اور کو دے رہے ہیں اور وہ آپ کے پیسے ایکیومولیٹ کرتے کرتے اکٹھے کرتے اور آخر میں آپ کو پھر واپس وہ دیں گے، تو کیوں نہیں کہ وہی اپنی یہاں ایک بینک اکاؤنٹ بنا لو اور ہر مہینے کسی اور کو 100 پاؤنڈ یا 200 پاؤنڈ دیتے ہوئے آپ اپنی یہاں جمع کرتے رہو اپنی یہاں، کیونکہ وہ آپ کے لیے جائز تو نہیں ہے، آپ یہ اس طرح کر ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر بالفرض کوئی حادثہ پیش آ گیا تو مجھے آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، یا کسی وجہ سے میں جب فوت ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، یا تو اس وقت وہ مجھے لمپ سم بہت بڑی مقدار کے اندر پیسے دیں گے تو وہ میری آسانی ہو جائے گی۔ تو بھائی یہ آپ کے جو مفت کے ایکسٹرا پیسے آ رہے ہیں یہ تو آپ کے ہے ہی نہیں، جو آپ نے ان کو دیا ہے وہ آپ ان سے واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس سے جو زیادہ آپ لیں گے وہ تو آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کا یا تو سودی نقطہ نظر سے یا جوئے کے نقطہ نظر سے اس انداز کے اندر آئے گا۔ تو اس لیے بھائی ان چیزوں کے اندر ہم خاص خیال رکھیں۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہیں اور اس کے اندر حلال حرام ہونے کی وجہ سے پورا بڑا ہی اثر پڑتا ہے۔ باقی اس کے بعد آپ نے پوچھا عمرہ کے بارے میں، اور اس کو آخر تک میں نے اس لیے چھوڑا تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرتے جاؤں کہ عمرہ جو ہوتا ہے یہ چھوٹا حج اس کو کہتے ہیں، اور عمرہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان احرام باندھے اور اس کے بعد جو ہے وہاں طواف، اور پھر اس کے بعد سعی ہوتی ہے، سعی طواف بیت اللہ کے ارد گرد اور سعی صفا مروہ کے درمیان، اور پھر اس کے بعد آخری چیز جس کی وجہ سے انسان حلال ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے سرک کا حلق یا بال کٹوانا، اور عورتوں کے لیے چھوٹا سے بال، اور اس کی تیاری کسی اور موقع کے اوپر وقت جب زیادہ ہوا تو انشاءاللہ پوری تفصیل سے اس کی تیاری کس انداز کے اندر ہوتی ہے کس انداز میں نہیں ہوتی۔ اور چونکہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میرا خود بھی انشاءاللہ اس سال حج کا ارادہ ہے، تو حج جانے سے پہلے عمرے کے اور جو حج کے جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ کسی خاص موضوع کسی خاص پورا پروگرام رکھیں گے اور اس کے اوپر پھر پوری تفصیل سے ان کو بات کر کے پورا سمجھا لیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال ایسے کرتے ہیں، پروگرام ختم ہوتے ہوئے اپنے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔